ایک موٹر سائیکل مکینک جو کہ ایک سیٹ کے ہاں ملازمت کرتا تھا، وہ اپنے کام میں مصروف تھا کہ اچانک اس کے کانوں میں اذان کی آواز پڑی۔ جیسے ہی اس نے اذان سنی تو اس نے اپنا سارا کام وہی چھوڑا اور نماز کے لیے جانے لگا۔ اس کے سیٹ نے اسے یوں کام چھوڑ کر جاتے ہوئے دیکھا تو بولا، ارے بھائی کہاں جا رہے ہو؟ نوجوان ملازم نے جواب دیا کہ استاد جی، نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، اس لیے میں نماز ادا کرنے جا رہا ہوں۔ یہ سنتے ہی اس کا مالک آگ بگولا ہو گیا اور کہنے لگا کہ تم نے تو یہ روز کا معمول بنا لیا ہے، روزانہ کام چھوڑ کر نماز کے لیے چلے جاتے ہو۔ تمہیں پیسے میں کام کرنے کے دیتا ہوں، نماز پڑھنے کے نہیں۔ تو ملازم نے بڑی ہی ادب و شرافت سے جواب دیا کہ استاد جی، لیکن نماز بھی تو ضروری ہے، اسے بھی تو قضا نہیں کیا جا سکتا۔ اس کا مالک اب اور بھی غصہ ہو گیا اور بولا، میاں اگر یہاں نوکری کرنی ہے تو مجھے تو کام چاہیے، اگر نماز پڑھنے کا زیادہ شوق ہے تو جا کر مسجد میں پناہ لو، نوکری چھوڑ دو۔ اب نوجوان سوچ میں پڑ گیا کہ اب یا تو اس کی نوکری جائے گی یا پھر نماز قضا ہوگی، اور اس نے طے کر لیا کہ اس معمولی نوکری کے لیے وہ اپنے رب کو ناراض نہیں کر سکتا۔ اس نے اپنے اوزار وہیں پھینک دیے اور یہ کہتے ہوئے چل دیا کہ نوکری چھوڑ سکتا ہوں لیکن نماز نہیں۔ وہ مسجد پہنچا اور نماز ادا کرنے کے بعد رو رو کر اللہ سے دعا مانگنے لگا کہ اے اللہ، کیا دین پر چلنے والے ایسے ہی نقصان میں جاتے ہیں جیسے میرا آج ہوا؟ مجھے نماز پڑھنے کی یہ سزا ملی کہ مجھ سے میری روزی روٹی ہی چھن گئی، یہ کیسا انصاف ہے؟ اس کی آہ و پکار سن کر امام صاحب اس کے پاس آئے اور اسے پوچھنے لگے کہ کیا ہوا بیٹا، سب خیریت تو ہے؟ نوجوان بولا کہ امام صاحب، مجھے اللہ کی تقسیم سمجھ نہیں آتی، جو بھی اس کے راستے پر چلتا ہے وہ مشکل میں ہے اور جو اس کے راستے پر نہیں چلتا وہ خوشحال ہے۔ تب امام صاحب نے بولا کہ بیٹا، اسے مشکل نہیں، آزمائش کہتے ہیں، اور یہ آزمائش اللہ کے پیارے بندوں پر ہی آتی ہے۔ نوجوان روتے ہوئے بولا کہ یہ کیسا انصاف ہے؟ امام صاحب اسے دلاسا دیتے ہوئے بولے کہ صبر کرو بیٹا، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، اس کے ہاں دیر ہے اندھیر کبھی نہیں، وہ تمہارے ساتھ ضرور انصاف کرے گا۔ اور دوسری طرف اس کا سیٹھ اپنے نئے آنے والے ملازم کو بھی ڈانٹ رہا تھا کہ تم کیا نحوست لے کر آئے ہو، اتنا سست کام کیوں کرتے ہو، تھوڑا جلدی کام چلایا کرو، اور بھی بہت کام باقی ہے۔ یہ سن کر اس کے نئے آنے والے ملازم نے بھی اسے اسی لہجے میں جواب دیا کہ استاد جی، مجھے تو اتنا ہی کام آتا ہے، کروانا ہے تو کروائیں، ورنہ میں جا رہا ہوں، یہاں اور بھی کافی دکانیں ہیں، میں کہیں اور کام کر لوں گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ وہاں سے چلا گیا۔ تبھی سیٹھ کا دوست وہاں آ پہنچا اور کہنے لگا، کیا ہوا، اس بیچارے پر اتنا غصہ کیوں کر رہے ہو؟ سیٹھ بولا، تم نہیں جانتے ان ملازموں کو، یہ بہت کام چور ہو گیا تھا، انہوں نے تو میرا جینا محال کر دیا ہے۔ پچھلے چند دنوں میں اتنی کمائی بھی نہیں ہوئی کہ دکان کا پورا نظام پرسکون کر سکوں۔ اس کا دوست اسے دلاسا دیتے ہوئے بولا کہ فکر نہ کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اچھا یہ بتاؤ، تمہارا وہ پرانا ملازم کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہا، وہ کہاں چلا گیا؟ تو سیٹھ بولا کہ بھائی کیا بتاؤں، اسے کام سے زیادہ نماز کی فکر رہتی تھی، اب تم ہی مجھے بتاؤ کہ کام زیادہ ضروری ہے یا نماز؟ اس کا دوست اسے سمجھاتے ہوئے بولا کہ دیکھو بھائی، بعض اوقات ہمارا رزق کسی ایسے انسان سے منسوب ہوتا ہے جسے ہم ناکارہ سمجھ لیتے ہیں، تمہارا رزق بھی اسی لڑکے سے منسوب ہوا تو جسے تم نے نماز کی وجہ سے نکال دیا، کیا پتا وہ سب برکتیں نماز کی وجہ سے ہو۔ اب دیکھو، تم ہی چاہیے کہ تم اپنے اس ملازم سے معافی مانگو اور اسے واپس کام پر بلاؤ اور اللہ سے سچے دل سے توبہ کرو۔ میرے پیارے دوستو، نماز نہ صرف ہمارے رزق میں بلکہ ہماری عمر میں بھی برکتیں لاتی ہے۔ ہمیں بظاہر وہ برکتیں نظر نہیں آتی لیکن وہ موجود ہوتی ہیں، ہمیں ان کا اس وقت اندازہ ہوتا ہے جب ہم نماز سے دوری اختیار کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ آنے والی ویڈیو کے لیے مجھے دے اجازت، اپنا خیال رکھیے، جزاک اللہ خیر۔